گزارے کیسے زندگی، آؤ علماء سے پوچھ لیں، آئے جو مشکل پیش کوئی، آؤ علماء سے پوچھ لیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ۔ فیضان فرض علوم میں آج ہمارا موضوع جو ہے وہ وضو اور غسل سے متعلق ہے۔ ارکان اسلام میں سے جو دوسرے نمبر پر ہے وہ نماز ہے۔ تو نماز جب ارکان اسلام میں سے ایمان کے بعد دوسرے نمبر پر ہے تو اس کا بیان ضروری ہے، اور اس نماز کے لیے جو ضروری چیز ہے وہ ہے طہارت، کہ بغیر طہارت کے نماز نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی کنجی نماز ہے اور نماز کی کنجی طہارت ہے۔ تو جو نماز ارکان اسلام میں سے ہے اس کی بھی جو کنجی ہے طہارت، اس سے متعلق جو ہے وہ آج ہم ضروری فرض مسائل، واجب مسائل سنیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ نماز طہارت کے لیے ایک ایسی ضروری چیز ہے کہ بغیر اس کے نماز نہیں ہوتی، کیونکہ طہارت نماز کے لیے شرط ہے۔ جب شرط ہی موجود نہ ہوگی تو نماز بھی نہیں ہوگی، بلکہ جان بوجھ کر بغیر طہارت نماز ادا کرنے والے کو علماء نے کفر قرار دیا ہے، کیونکہ جو شخص جان بوجھ کر بغیر طہارت نماز ادا کر رہا ہے گویا اس نے عبادت کی بے ادبی اور توہین کی، تو عبادت کی بے ادبی اور توہین کی وجہ سے یہ کفر ہے۔ نماز سے پہلے اب جو طہارت کا حکم ہے، طہارت 2 طرح ہے، ایک طہارت صغریٰ اور ایک طہارت کبریٰ، یعنی چھوٹی طہارت اور بڑی طہارت۔ چھوٹی طہارت اسے وضو کہا جاتا ہے اور بڑی طہارت کو غسل کہا جاتا ہے۔ اب یہ طہارت کن چیزوں سے لازم ہوتی ہے؟ تو چھوٹی طہارت جس سے لازم ہوتی ہے اسے کہتے ہیں حدث اصغر، یعنی چھوٹا حدث۔ حدث سے مراد ایسی چیز جو کہ طہارت کو لازم کر دے، اور جس سے بڑی طہارت لازم ہوتی ہے، غسل لازم ہوتا ہے، وہ حدث اکبر کہلاتا ہے، یعنی بڑا حدث جس کی وجہ سے بڑی طہارت بندے پر لازم ہو جائے۔ طہارت کو نصف ایمان بھی قرار دیا گیا۔ عمومی طور پر مختلف جگہوں پر لکھا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، حالانکہ حدیث مبارکہ میں طہارت کو نصف ایمان قرار دیا گیا۔ صفائی تو بہت سارے طریقوں سے ممکن ہے،
لیکن جو طہارت ہے، جو شرعی طہارت ہے، جو شریعت کو مطلوب ہے، اس کے خاص طریقے موجود ہیں، جن میں سے ایک طریقہ وضو ہے اور دوسرا غسل ہے۔ فرض علوم میں جو وضو اور غسل کو شامل کیا ہے، اس کی ایک وجہ تو یہ عرض کی آپ کو کہ نماز ارکان اسلام میں سے ہے، اور ارکان اسلام میں جو اہم ترین نماز ہے اس کی کنجی جو ہے وہ یہ طہارت ہے، اس لیے اسے شامل کیا۔ دوسرا یہ کہ وضو کب فرض ہوتا ہے اور کب واجب ہوتا ہے، وضو کب فرض ہوتا ہے اور کب واجب ہوتا ہے۔ چنانچہ جس شخص کا وضو نہ ہو تو نماز پڑھنے کے لیے، سجدہ تلاوت کرنے کے لیے، نماز جنازہ پڑھنے کے لیے اور قرآن عظیم چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہوتا ہے۔ نماز، سجدہ تلاوت، نماز جنازہ اور قرآن کریم چھونا، کہ قرآن کریم کو بغیر پاکی کے چھونا جائز نہیں ہے، تو ان کے چھونے کے لیے وضو کرنا فرض ہے۔ واجب وضو کب ہوتا ہے؟ تو طواف کعبۃ اللہ شریف کے لیے وضو کرنا واجب ہے، طواف کعبۃ اللہ شریف کے لیے وضو کرنا واجب ہے۔ وضو جو عبادت ہے یہ کب مشروع ہوئی، اس کا نزول کب ہوا؟ تو اس کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ ہجرت سے قبل ہی وضو فرض تھا، اور جب حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غار حرا میں آپ کے پاس آیات قرآنی لے کر تشریف لائے، تو اس وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو وضو کروایا۔ البتہ وضو کی فرضیت کی جو آیت مبارکہ ہے وہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورہ مائدہ کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے ایمان والو جب تم نماز پڑھنے کا ارادہ کرو اور وضو نہ ہو، فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق، تو اپنے منہ اور کوہنیوں تک ہاتھوں کو دھو، وامسحوا برؤوسکم، اور سروں کا مسح کرو، وارجلکم الی الکعبین، اور ٹخنوں تک پاؤں دھو۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے وضو کے فرائض بھی بیان فرمائے اور وضو کی فرضیت بھی اسی آیت مبارکہ سے ثابت ہے۔ چند احادیث مبارکہ ذکر کرتا ہوں۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن میری امت اس حالت میں بلائی جائے گی کہ ان کے منہ اور ہاتھ پاؤں آثار وضو سے چمکتے ہوں گے، تو جس سے ہو سکے وہ چمک زیادہ کرے۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو ایک ایک بار وضو کرے تو یہ ضروری بات ہے، اور جو دو دو بار کرے تو اس کو ڈبل ثواب ہے، اور جو تین تین بار دھوئے تو یہ میرا اور اگلے نبیوں کا وضو ہے۔ یعنی وضو میں جو اعضاء کو دھونا ہے اس سے متعلق بیان کیا گیا کہ ایک مرتبہ ہر عضو پر پانی کا بہہ جانا یہ تو ضروری چیز ہے کہ اس کے بغیر وضو نہیں ہوگا، اور دو دو مرتبہ دھوئے گا تو ڈبل ثواب ملے گا، اور ہر عضو 3 مرتبہ دھوئے گا
تو اس صورت میں فرمایا کہ یہ میرا اور میرے سے پہلے جو انبیاء آ چکے ان کا یہ وضو ہے۔ ایک اور حدیث مبارک میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مسلمان وضو کرے اور اچھا وضو کرے، پھر کھڑا ہو اور باطن و ظاہر سے متوجہ ہو کر 2 رکعت نماز پڑھے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ وضو کی ایک بہت ہی پیاری سنت مسواک کرنا بھی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو بہت زیادہ محبوب تھی، چنانچہ مسواک کے بارے میں ارشاد فرمایا، اگر یہ بات نہ ہوتی کہ میری امت پر شاق ہوگا تو میں ان کو ہر وضو کے ساتھ مسواک کرنے کا حکم فرما دیتا۔ ایک حدیث میں فرمایا کہ مسواک کا التزام رکھو کہ وہ منہ کی صفائی اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا کا سبب ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص مسواک کا عادی ہوتا ہے مرتے وقت اسے کلمہ پڑھنا نصیب ہوگا، اور جو معاذ اللہ افیون کھاتا ہے مرتے وقت اسے کلمہ نصیب نہ ہوگا۔ یہ تو وہ روایات تھیں جن میں وضو سے متعلق وضو کے فضائل جو ہے وہ بیان کیے گئے۔ اب چند وہ روایات عرض کرتا ہوں جو وضو میں کوتاہی کرنے پر جن روایات کے اندر وعیدات بیان کی گئی۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو پانی کے ذریعے انگلیوں میں خلال نہ کرے گا، اللہ عز و جل قیامت کے دن اسے آگ سے چیر دے گا۔ ایک حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا جس نے وضو میں اپنی ایڑیاں نہ دھوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہنمی ایڑیوں کے لیے ہلاکت ہے۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے کہ دوران نماز تلاوت میں آپ کو ایک آیت کے اندر تردد ہوا، تو نماز مکمل کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، ہم پر قراءت اس لیے مشتبہ ہو گئی کہ تم میں سے ہمارے ساتھ نماز پڑھنے والے کچھ لوگ اچھی طرح وضو نہیں کرتے، لہذا جو ہمارے ساتھ نماز میں حاضر ہو اسے چاہیے کہ اچھی طرح وضو کر لیا کرے۔ علماء نے فرمایا کہ اچھی طرح کامل وضو نہ کرنے والے شخص جو جماعت میں شامل ہو اس کی وجہ سے امام کو قراءت میں شبہ ہو جاتا ہے، تو جو سرے سے طہارت ہی نہ کرے تو اس کا پھر کیا کہنا ہوگا۔ ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا کہ کسی کی نماز اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ عز و جل کے حکم کے مطابق اچھی طرح وضو نہ کر لے، یعنی جب تک چہرہ، کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ، سر کا مسح اور دونوں پاؤں ٹخنوں سمیت نہ دھو لے۔ وضو کے جو احکام ہیں، فقہی احکام، وہ بہت سارے ہیں۔ اولاً کا تعلق فرائض، پھر واجبات وضو کے اندر نہیں ہوتے، فرائض ہیں، پھر سنتیں ہیں، پھر مستحبات ہیں، پھر بہت ساری وہ چیزیں ہیں کہ جن سے بچنا ضروری ہے کہ وہ مکروہ ہیں، اور پھر وہ چیزیں جو کہ نواقضات وضو میں سے ہیں، وضو کو توڑ دیتی ہیں۔ ان میں سے چونکہ وقت ہمارے پاس قلیل ہے تو اس میں جو ضروری فرائض اور واجبات اور سنن مؤکدہ کی حد تک گفتگو ہے اس کو کرنے کی کوشش کریں گے۔ 4 جو ہے وہ فرائض ہیں وضو کے 4 فرائض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں کا دھونا، نمبر 3
چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا۔ وضو میں 4 فرض ہیں۔ نمبر 1 چہرہ دھونا، نمبر 2 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھ دھونا، نمبر 3 چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور نمبر 4 ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں دھونا۔ اب ان 4 فرائض میں 2 لفظ بیان ہوئے ہیں، وہ کیا کہ 3 فرائض میں دھونا کا لفظ استعمال ہوا اور 1 فرض میں مسح کرنے کا لفظ استعمال ہوا۔ تو دھونا کسے کہتے ہیں اور مسح کرنا کسے کہتے ہیں، یہ جاننا بھی ضروری ہے۔ یہ نہ ہو کہ ہم دھونا کسی اور چیز کو سمجھ رہے ہوں اور یہ فرائض اسی طریقے سے کر رہے ہوں، حالانکہ وہ شرعی اعتبار سے دھونا قرار ہی نہ پائے۔ یوں ہی مسح ہم کچھ اور سمجھ رہے ہوں لیکن شرعی اعتبار سے مسح کی تعریف ہی کچھ اور ہو اور ہمارا مسح ہی نہ ہو رہا ہو۔ چنانچہ دھونے کے بارے میں علماء نے ارشاد فرمایا کہ کسی بھی عضو کو دھونے کے معنی یہ ہیں کہ اس عضو پر، جسم کے اس عضو کے ہر حصے پر کم سے کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں، کم سے کم 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں۔ فقط عضو کا، جسم کا بھیگ جانا یا تیل کی طرح جو ہے وہ صرف پانی کو اس کے اوپر جو ہے وہ مساج کر لینا، یا 1 آدھ پانی کے قطرے کا بہہ جانا، اسے دھونا نہیں کہیں گے اور اس سے وضو اور غسل بھی ادا نہیں ہوگا۔ اس بات کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے کہ جس عضو میں دھونے کا ذکر ہوا، اس عضو کے شروع سے لے کے آخر تک جو بھی اس عضو کی تعریف بیان کی جائے گی، اس کے ہر حصے پر 2 قطرے پانی کے بہہ جائیں، یہ ضروری ہے، جبھی وہ دھونا کہلائے گا۔ کیونکہ جسم کی بعض جگہ ایسی ہیں کہ جن میں جب تک خاص طور پر پانی وہاں نہ پہنچایا جائے تو پانی نہیں پہنچتا، ان جگہوں کا بھی انشاءاللہ آگے بیان کرتے ہیں۔ دوسرا جو لفظ استعمال ہوا وہ ہے مسح کا۔ مسح کسے کہتے ہیں؟ مسح کے معنی یہ ہیں کہ کسی موضع حدث پر، ایسی جگہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے اور ابھی وضو نہیں ہے، تو اب اعضائے وضو میں سے کسی جگہ پر تری کا پہنچنا یا پہنچانا، یہ مسح کہلاتا ہے۔ تری کا پہنچنا یا پہنچانا مسح کہلاتا ہے۔ اب کچھ تفصیل کے ساتھ جو فرائض وضو بیان کیے ہیں، جیسے نمبر 1 تھا چہرہ دھونا، کہ چہرہ کہاں سے کہاں تک شمار ہوگا۔ تو چہرے کی جو ابتدا ہے وہ اوپر سے پیشانی میں جہاں بال جو ہے وہ جمتے ہیں، جہاں سے بال اگنا شروع ہوتے ہیں، وہاں سے لے کر اور نیچے تھوڑی تک لمبائی میں، یہ چہرے کی لمبائی میں مقدار ہے، اور چوڑائی کے اندر 1 کان سے لے کر دوسرے کان تک۔ اس مکمل حصے کے اندر ہر جگہ پر 2 بوند پانی کا بہہ جانا، یہ جو وضو کا پہلا فرض ہے اس کے مکمل ہونے کے لیے ضروری ہے۔ دوسرا جو فرض ہے وہ ہے ہاتھ دھونا۔ اب ہاتھ، یہ بھی ہاتھ ہے، لیکن فرمایا کہ ہاتھ جو ہے وہ کوہنیوں سمیت دھونا، کوہنیاں بھی یہاں پر ہاتھ دھونے میں داخل۔ تو کوہنیوں سے لے کر ناخن تک کوئی بھی جگہ
ذرہ بر بھی دھلنے سے رہ نہ جائے. اگر کوئی بھی جگہ دھلنے سے رہ جائے گی تو وضو نہ ہوگا. اگر کسی شخص کی 5 کے بجائے 6 انگلیاں ہیں ہاتھ میں تو سب کا دھونا فرض ہوگا. تیسرا فرض جو وضو کا ہے وہ ہے چوتھائی سر کا مسح کرنا. سر کا مسح کرنا فرض ہے، لیکن اس میں جو فرض ہے وہ کتنا ہے؟ چوتھائی سر کا، یعنی 1/4 حصہ جو ہے وہ چوتھائی سر کا مسح کرنا ضروری ہے. اب مسح کے لیے ہاتھ تر ہونا چاہیے. اس کی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں. ایک جو عموماً ہمارے ہاں طریقہ کار رائج ہے کہ جب جو ہے وہ کوہنیاں دھو لیتے ہیں تو اس کے بعد نلکا کھول کر اس کے اندر جو ہے وہ ہاتھ کو گیلا کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد مسح کرتے ہیں. یہ بھی درست ہے. دوسرا یہ کہ اگر ہاتھ دھوئے ہیں اور ہاتھوں میں ابھی تری باقی ہے تو اس تری سے بھی مسح کیا جا سکتا ہے. نیا پانی لینا ضروری نہیں ہے. اگر ہاتھ کی تری خشک ہو گئی تو پھر اس صورت کے اندر دوبارہ ہاتھ دھو کر تر ہاتھ کو کرنا ہوگا تاکہ اس تری سے مسح کیا جا سکے. لیکن جب ایک مرتبہ تری جو ہے وہ کسی جگہ لے لی، ہاتھ دھو لیے تھے، اب تری آ گئی، اب اس سے ایک جگہ کا مسح کر لیا، اب دوبارہ اگرچہ ہاتھ میں تری باقی ہو اس سے دوسرے عضو کا مسح نہیں ہو سکتا. مثلا ہاتھ میں تری تھی یا ہاتھ میں جو ہے وہ دھوئے تھے اور پھر اس کے بعد سر کا مسح کیا، اب جو حصہ ہاتھ کا سر کے مسح میں استعمال ہو گیا وہ جو ہے وہ آپ کی گدی کے مسح کے اوپر استعمال نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ مسح گویا کہ مستعمل ہو گیا. اب اس سے آپ کو اگر دوبارہ جو ہے وہ مسح کرنا ہے گدی پر اور آپ کا ہاتھ جو ہے وہ مستعمل ہو چکا ہے تو دوبارہ نئے پانی کی تری لینی ہوگی. سر پر اگر بال نہ ہوں تو سر کی کھال کے چوتھائی پر، اور بال ہوں تو خاص سر کے بالوں کی چوتھائی کا مسح کرنا فرض ہے. اور جو بال سر پر موجود ہیں انہی پر مسح کیا جائے گا. جو بال لٹک رہے ہیں، جیسے خواتین کے بال جو لٹک رہے ہوتے ہیں پیچھے، ان پر ہاتھ پھیرنے سے مسح نہیں ہوگا. چوتھا فرض وضو کا ہے پاؤں کو گٹوں سمیت ٹخنوں سمیت ایک دفعہ دھونا، کہ ہر جگہ پر پانی پہنچ جائے، یہ ضروری ہے. بعض لوگ کسی بیماری کی وجہ سے پاؤں کے انگوٹھوں میں اس قدر کھینچ کر کوئی دھاگا باندھ دیتے ہیں کہ پانی اس کے نیچے نہیں پہنچتا، تو اس سے بچنا بھی ضروری ہے اور اس دھاگے کو کھول کر اس کے نیچے پانی بہانا لازم ہے، ورنہ وضو نہیں ہوگا. یہ تو تھا مختصراً جو ہے وہ تعارف وضو کے فرائض کا. اب خاص ضروریات وضو، ان میں مرد بھی اور عورتیں بھی دونوں اس اعتبار سے شامل ہیں. جس میں نے کہا تھا کہ بعض اعضاء یا جسم کے حصے وہ ہیں کہ جن پر خاص طور پر پانی جب تک وہاں نہ پہنچایا جائے وہاں پانی نہیں پہنچتا، تو ان کا جو خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے وہ کچھ یہ ہیں. نمبر 1، پانی جو ہے وہ ماتھے کے سرے سے ڈالنا یہ ضروری ہے. پانی ماتھے کے سرے سے، یعنی جہاں سے بال جم رہے ہیں، یہاں پانی لا کر ڈالا جائے، یہ ضروری ہے. بعض لوگ ایسا کرتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ یہاں تک ڈالا، اب ماتھے کا جو اوپر کا جو حصہ ہے، آدھے ماتھے پہ پانی ڈالا، وہ نیچے بہہ کر آ گیا، اور اوپر والے حصے کے اوپر فقط ہاتھ پھیر لیا. تو اب جو ہاتھ پھیرا ہے، تو جیسے ہم نے سیکھا کہ
ہر عضو پر 2 قطرے پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ تو جو اوپر والا حصہ ہے وہ تر بھی ہو رہا ہے لیکن اس پر 2 قطرے پانی نہیں پہنچ رہا تو وہ دھلا نہیں۔ جب وہ دھلا نہیں تو اس صورت کے اندر وضو کا جو پہلا فرض ہے چہرہ دھونا وہ مکمل نہیں ہوا۔ اور پانی اوپر تو چڑھتا نہیں ہے، یہ بات تو سبھی جانتے ہیں کہ پانی جو ہے وہ نیچے ہی آتا ہے، تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ پانی آنکھوں تک ڈالیں اور وہ چڑھ کے اوپر چلا جائے، تو پانی جہاں تک ڈالیں گے اس سے نیچے ہی آئے گا۔ تو یہ ضروری ہے کہ اگر امامہ شریف پہنے ہوئے ہیں یا ٹوپی پہنے ہوئے ہیں تو اس کو جو ہے وہ یا تو اتار لیں وضو کے وقت، یا جو ہے وہ تھوڑا پیچھے کر لیں کہ جب آپ پانی ڈالیں تو آپ کے جو ہے وہ جہاں سے بال جم رہے ہیں وہاں سے جو ہے وہ پانی مکمل طور پر بہتا ہوا نیچے کی طرف آئے، اور ماتھے کا جو ابتدائی سرا ہے وہ خشک نہ رہ جائے بلکہ اس کے اوپر بھی 2 قطرے پانی بہہ جائے۔ اچھا، اسی طرح بعض افراد کے ماتھے میں جو ہے وہ پٹیاں سی بن جاتی ہیں، سلوٹ یا جو ہے وہ جھریاں ٹائپ کی بن جاتی، بڑھاپے کی وجہ سے یا اور دیگر وجوہات کی بنا پر، تو اس کا بھی اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ وہ جو گوشت یا جو کھال جو اس کی جو مل گئی ہے تو اس کو بھی اٹھا کر اس کے اندر پانی بہانا ضروری ہے، ورنہ اوپر سے پانی ڈالیں گے تو وہ پانی اوپر سے بہہ جائے گا، وہ جو کھال اندر جو ہے مل گئی ہے، جو یوں کر کے دب گئی ہے، اس میں پانی نہیں پہنچے گا، تو اس پر پانی پہنچانا بھی ضروری ہے۔ اسی طرح بھووں کے بال، آئیبروز کے بال اگر ہلکے ہیں کہ نیچے کی کھال نظر آتی ہے تو اس صورت میں کھال پر پانی بہانا فرض ہے، صرف بالوں پر پانی کا بہہ جانا کافی نہیں ہوگا۔ یوں ہی آنکھوں کے اندر یہ احتیاط ضروری ہے کہ آنکھوں کے جو چاروں کونے ہیں، باہر والا بھی اور وہ کونا جو ناک کی جانب بھی ہے، ان چاروں کونوں پر بھی پانی لازمی طور پر پہنچ جائے۔ اب جب عموماً جس طرح پانی ڈالا جاتا ہے تو اس میں ممکن ہے کہ جو اندر والا حصہ ہے وہاں پانی نہ پہنچے، تو جب وہاں پانی نہیں پہنچے گا تو اس صورت کے اندر وضو مکمل نہیں ہوگا۔ اور اگر کوئی سخت چیز جمی ہوئی ہے آنکھوں کے اندر، پلکوں کے اوپر کیچڑ جمع ہوا ہے، تو اس کا چھڑا کر اس بال کے اوپر بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ پلکوں کے ہر بال پر پانی بہانا ضروری ہے۔ اگر کچھ چیز لگی ہوئی ہے، کوئی دوائی لگائی تھی یا کیچڑ جو ہے وہ لگا ہوا ہے تو اس کو بھی چھڑا کر پانی بہانا ضروری ہے۔ کان کے پاس کن پٹی جو ہے، یہ جو گال اور کان کے درمیان کی جو کن پٹی ہے جہاں پر داڑھی اگتی ہے، اس حصے پر بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو آپ پانی چہرے پہ ڈال رہے ہیں وہ پانی اوپر سے بہتا ہوا گالوں پر آ جائے اور کن پٹی پر صرف آپ کے گیلے ہاتھ ہی لگ رہے ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو بھی وضو نہیں ہوگا، لہذا خاص طور پر کن پٹی پر پانی بہانا بھی ضروری۔ عورتوں کے لیے یہ ہے کہ ناک کا سوراخ جب کہ وہ کھلا ہوا ہے اور اس میں کوئی زیور ہے یا تنکا ہے تو اسے جو ہے وہ ہلا کر بھی پانی ڈالیں۔ ہاں، اگر مکمل طور پر وہ سوراخ بند ہو گیا تو اب حاجت نہیں ہے۔ آدمی جب خاموش بیٹھتا ہے تو اس کے ہونٹوں کا جو حصہ چھپ جاتا ہے اس کا دھونا تو جو ہے وہ وضو میں فرض نہیں ہے، لیکن عادتاً جو حصہ ظاہر رہتا ہے
اس کو اگر جو ہے وہ بند کر لیتا ہے، جیسے سردی ہے، اب سردی کے اندر جب ٹھنڈا پانی پڑا تو یوں کر لیا، آنکھیں بھی بند کر لی اور ہونٹ بھی بند کر لی، یوں کر، تو اب یہ حصہ جو کہ نظر آ رہا ہے عام حالت کے اندر، اس حصے کا دھونا بھی فرض ہے۔ تو اب اگر کسی وجہ سے اس حصے کو دانتوں کے اندر دبا لیا یا منہ بند کر کے اس حصے کو چھپا لیا کہ اس پر پانی جو ہے وہ نہیں بہا، اور پہلے کلی بھی نہیں کی کہ جس کی وجہ سے اس کے اوپر پانی بہہ جاتا، تو اس صورت کے اندر بھی چہرے کا جو فرض ہے وضو کا وہ مکمل طور پر درست ادا نہیں ہوگا۔ تھوڑی کی ہڈی، جہاں نیچے دانت جمتے ہیں، اس پوری ہڈی کے اوپر پانی بہہ جانا یہ ضروری ہے۔ اب یہ کہ پانی جو ہے وہ جب بہایا تو اب وہ یوں ہاتھ بھی ساتھ ہی آ رہا ہوتا ہے، تو اس میں اس بات کا خیال رکھنا کہ پانی تو جو ہے وہ یہاں سے یوں گر گیا اور یہاں پر جو ہے وہ سائیڈوں میں صرف ہاتھ پھر گیا، تو اگر ایسا ہوگا تو یہ بھی کافی نہیں ہوگا، اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ یہ تھیں چہرے سے متعلق کچھ احتیاطیں۔ اب ہاتھ سے متعلق کہ ہاتھوں کی انگلیوں کی آٹو گھائیاں، گھائی کہتے ہیں اسے، دو انگلیوں کے درمیان جو یہ حصہ ہے یہ گھائی کہلاتا ہے، اس کے اندر پانی بہہ جانا یہ ضروری ہے۔ انگلیوں کی کروٹیں، انگلیوں کی کروٹیں، یہ والا حصہ جو انگلیوں کی کروٹیں ہیں یہاں اور یہ، ان پر بھی پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ عمومی طور پہ یہ بند ہوتی ہیں یوں کر کے، تو اس میں یہ ہے کہ خاص اس بات کا خیال رکھا جائے کہ یہ پانی بہہ جائے، جیسے کہ حدیث مبارکہ ہم نے سنی کہ فرمایا کہ جو پانی سے انگلیوں کا خلال نہ کرے گا، فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگ سے چیر دے گا۔ تو وہاں پر یہ خلال کہ شرعی اعتبار سے وہاں پر پانی پہنچے ہی نہیں، وہ چیز دھلنے سے ہی رہ جائے، تو جب دھلنے سے رہ جائے گی تو اس صورت کے اندر وضو نہیں ہوگا، اور جب وضو نہیں ہوگا تو وضو کے متعلق جو بھی عبادات ہیں وہ ادا نہیں ہوں گی۔ 10 ناخنوں کے اندر جو جگہ خالی ہے ان میں بھی پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ ہاں اگر میل وغیرہ اندر ہے تو اس کی وجہ سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن پانی جو ہے وہ پہنچایا جائے گا۔ الغرض ناخنوں کے سرے سے لے کر کوہنیوں کے اوپر تک ہر پہلو کے اوپر پانی بہہ جانا یہ ضروری ہے۔ اب 2 طریقے عموماً ہاتھ دھونے میں استعمال ہوتے ہیں، ایک تو یہ کہ یوں پانی لیا اور یوں کر کے ڈال لیا، یوں 3 بار ڈال لیا، بجائے اس کے کہ وہ کہاں تک پہنچ رہا ہے کہاں تک نہیں پہنچ رہا، اور بقیہ پہ ہاتھ پھیر لیا، تو یوں جو ہے وہ ہاتھ دھونے کا جو فرض ہے وہ مکمل نہیں ہوگا، بلکہ اچھے طریقے سے ہر حصے پر پانی بہہ جانا یہ ضروری ہے۔ دوسرا طریقہ یہ کیا جاتا ہے کہ نلکوں کے نیچے یوں کر کے جو ہے وہ ہاتھ دھویا جاتا ہے کوہنی کی جانب سے۔ سنت طریقہ تو یہی ہے کہ انگلیوں کی جانب سے جو ہے وہ دھویا جائے۔ تو اس بات کا خیال کیا جائے کہ ہر جگہ پر پانی پہنچ جائے، حتیٰ کہ کلائی کا جو بال ہے ہر بال جڑ سے نوک تک گیلا ہو جائے، اس پر سے پانی کی 2 بوند گزر جائے، یہ بھی ضروری ہے۔ اگر ہاتھوں میں انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، خواتین نے چوڑیاں پہنی ہوئی ہیں یا کوئی گھڑی پہنی ہوئی ہے مردوں نے، تو اس صورت میں ہر جو بھی چیز پہنی ہوئی ہے اس کے نیچے پانی بہہ جانا بھی ضروری ہے۔ اب اگر وہ ڈھیلی ڈھالی ہے تو اس صورت میں پانی خود ہی پہنچ جائے گا، احتیاطاً پھر بھی اسے جو ہے وہ گھما لیں، اور اگر وہ سخت ہے تو اس صورت میں تو اسے مکمل طور پر ہلا کر یا اتار کر پانی بہانا اس پر ضروری ہوگا۔ چوتھائی سر کے مسح میں اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے کہ چوتھائی سر پر جو ہے وہ آپ کا مسح ہو جائے۔ اب چوتھائی سر پہ کس طرح ہوگا؟
وہ اسی طرح ہوگا کہ مثال کے طور پہ جب ہاتھ تر ہے تو اب یہ جو دونوں ہاتھوں کی جو انگلیاں ہیں، چار چار انگلیاں ہیں، یہ آپ پوری چاروں انگلیاں یہاں سے لے کے یہاں تک پوری آپ اپنے سر پر رکھیں۔ اب اگر یہ پوری سر پر نہیں رکھتے، فقط یہ انگلیوں کے پورے رکھ کر یوں گزار دیتے ہیں پیچھے تک، تو اس صورت کے اندر مسح کافی نہیں ہوگا کہ چوتھائی سر کا مسح نہیں ہوا۔ تو اس بات کا بھی خیال رکھنا ضروری ہے۔ بعض لوگ جو ہے وہ ہاتھ اٹھائے اور یوں کر کے انہوں نے پھیر دیے، بھلے وہ یوں بھی گزار رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی جو انگلیوں کے جو بقیہ دو پورے ہیں وہ سر سے جدا ہی ہوتے ہیں، فقط ابتدائی جو ہے وہ پورے جو ہیں انگلیوں کے صرف وہی سر پہ سے لگ کر گزر رہے ہوتے ہیں، اور پھر اگر واپس بھی نہ لائے تو اس صورت کے اندر ان کا مسح چوتھائی سر کا پورا نہیں ہوگا۔ پاؤں کا جو فرض ہے کہ ٹخنوں سمیت دھونا ہے، اس میں یہ ضروری ہے کہ جس طرح ہاتھوں کی گھائیاں دھونا ضروری تھا، اسی طرح پاؤں کی انگلیوں کی گھائیاں بھی دھونا ضروری ہے۔ یوں ہی ہاتھوں کی انگلیوں کی طرح پاؤں کی انگلیوں کی کروٹیں دھونا بھی ضروری ہے، اور ان کا خاص خیال رکھنا ہاتھ کے مقابلے میں اور زیادہ ضروری ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں تو پھر بھی قدرے کشادہ ہوتی ہیں، ان میں آپس میں گیپ ہوتا ہے، لیکن عموماً پاؤں کی انگلیوں کے درمیان گیپ جو ہے وہ کم ہوتا ہے، تو وہاں پانی نہ پہنچنے کے چانسز زیادہ ہیں، تو وہاں خاص طور پر پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اسی طرح پاؤں کے ناخنوں کے اندر کوئی چیز جو ہے وہ رہ گئی، چلتے پھرتے کوئی چیز ایسی لگ گئی جو پاؤں کے ناخنوں کے اندر، تو اب اگر وہ سخت چیز ہے جو کہ پانی پہنچنے سے رکاوٹ بنے گی تو اس کو نکال کر بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ یوں ہی اگر جو ہے وہ خواتین نے پاؤں میں کوئی چیز جو ہے وہ پہنی ہوئی ہے، کوئی بھی زیور، تو اس کے نیچے بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ خاص طور پر جو خیال رکھنا پاؤں کے دھونے میں ضروری ہے وہ یہ کہ ٹخنوں پر پانی بہہ جائے، یوں ہی تلووں پر پانی بہہ جائے، یوں ہی ایڑیوں پر جو ہے وہ پانی بہہ جائے، اور اسی طرح کونچے یعنی ایڑیوں کے اوپر جو موٹے پٹھے ہوتے ہیں ان پر بھی پانی ہر قطرہ دو دو بوند کا پہنچ جائے، پانی کا 2 قطرے پہنچ جائیں، یہ ضروری ہے۔ خاص طور پر مردوں کے لیے جو احتیاط ضروری ہے ان میں سے بعض یہ ہیں، مونچھیں، کہ مونچھوں کے اوپر بھی پانی جو ہے وہ پہنچ جائے۔ مونچھیں اگر بڑی ہیں جن کی وجہ سے ہونٹ جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں، تو اولاً تو اتنی مونچھیں بڑی رکھنا ہی درست نہیں ہے، لیکن اگر کسی کی ہیں تو اس پر مونچھیں ہٹا کر نیچے ہونٹ کے ظاہری حصے پر پانی بہانا بھی ضروری ہے۔ داڑھی، کہ داڑھی کا دھونا فرض ہے، یعنی جتنی داڑھی چہرے کی حد میں آ رہی ہے جو لٹکی ہوئی نہیں ہے، تو اس داڑھی کو آپ گلے کی طرف دبائیں اور جو حصہ چہرے کی حد میں آئے اسے دھونا ضروری ہے۔ اب اس میں یہی ہے کہ اگر جو ہے وہ بال جو ہے وہ گھنے ہیں تو بالوں کا دھونا ضروری ہے، اور اگر بال جو ہے وہ ہلکے ہیں تو کھال کا دھونا ضروری ہے۔ یہ تھیں وہ بعض ضروری چیزیں جو کہ فرائض وضو کے اندر جن کا خاص طور پر خیال رکھنا ضروری ہے۔ البتہ بعض چیزوں کے اندر رخصت اور معافی بھی ہے، چنانچہ جس چیز کی آدمی کو عموماً یا خصوصاً ضرورت پڑتی رہتی ہے اور اس کی نگہداشت اور احتیاط میں حرج ہے، ناخنوں کے اندر یا اوپر یا اور کوئی ایسا عضو جس کو دھونا ضروری ہے، اس پر وہ چیز لگی رہ جائے،
اگرچہ جرم دار ہو، اگرچہ اس کے نیچے پانی نہ پہنچے، وضو ہو جائے گا۔ جیسے پکانے والے کے لیے یا گوندنے والے کے لیے آٹا، رنگ کرنے والے کے لیے رنگ کا جرم، عورتوں کے لیے مہندی کا جرم، لکھنے والوں کے لیے روشنائی کی جرم۔ جرم سے مراد تہ، کسی چیز کی تہ جم جانا۔ اسی طرح مزدور کے لیے گارا مٹی، عام لوگوں کے لیے آنکھ میں سرمے کا جرم لگا رہ جانا، یا بدن پر میل، مٹی، غبار، یا مکھی مچھر کی بیٹ وغیرہ۔ تو اب اس میں یہ ہے کہ کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جن کا لگی رہ گئیں اور وضو کر لیا، نماز پڑھ لی تو نماز ہو جائے گی، لیکن جب بعد میں معلوم ہوگا تو اسے چھڑانا ضروری ہوگا اور اس کی جگہ پانی بہانا ضروری ہوگا۔ یہ نہیں کہ اسے لگا رہنے دیں۔ جیسے سرمے کا جرم جو ہے وہ لگا ہوا رہ گیا تو اب اس سے بچنا مشکل ہے، تو اب اس میں یہ ہے کہ احتیاط کرتے ہوئے مکمل طور پر وضو کر لیا، اب نماز کے بعد دیکھا تو اب نظر آیا کہ وہ جرم لگا رہ گیا، تو ایسا نہیں کہ نماز نہیں ہوئی، نماز ہو جائے گی، ہاں یہ کہ اب اسے صاف کر کر اس کے اوپر پانی بہا لیا جائے، یہ ضروری۔ وضو توڑنے والی چیزوں کا بیان۔ شرمگاہ کے آگے یا پیچھے کے مقام سے جو بھی نجس چیز نکلے وہ وضو توڑ دیتی ہے۔ یوں ہی ری خارج ہونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ دوسرا، خون یا پیپ یا زرد پانی، پیلا پانی کہیں سے نکل کر بہا اور اس بہنے میں ایسی جگہ پہنچنے کی صلاحیت تھی جس کا وضو یا غسل میں دھونا فرض ہے تو وضو جاتا رہے گا۔ دو چیزیں ہیں، اول یہ ہے کہ خون یا پیپ وغیرہ نکلے تو وہ بہے، اگر وہ بہنے کے قابل نہیں ہے تو اس صورت کے اندر وضو نہیں ٹوٹے گا۔ دوسرا یہ ہے کہ بہہ کے وہ ایسی جگہ جائے جس جگہ کا دھونا وضو یا غسل میں ضروری ہو۔ آپ کہیں گے ساری جگہوں کا ہی دھونا وضو غسل میں ضروری ہے تو پھر یہ کون سی جگہ آ گئی؟ یہ جگہ جیسے آنکھ کے اندر کا حصہ، آنکھ کے اندر کوئی دانہ تھا، وہ پھوٹ گیا اور اس کے اندر کی جو بھی رطوبت تھی وہ آنکھ میں ہی رہی، باہر نہیں آئی، اور آپ نے اسے جو ہے وہ ٹشو کے ذریعے اندر سے ہی صاف کر لیا، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ جب وہ باہر بہہ کر نکلے گا تو پھر وضو کو توڑے گا۔ منہ سے خون نکلا، اب بہنے والا خون ہے تو اب بقیہ جگہوں پر تو پتہ چل سکتا ہے، لیکن منہ کے اندر تو ویسے ہی تھوک ہے، رطوبتیں ہیں، تو کیسے پتہ چلے کہ یہ بہنے والا خون ہے یا نہیں ہے؟ تو فرمایا کہ منہ سے خون نکلا تو اگر تھوک پر غالب ہے کہ جو تھوکا اس کا رنگ جو ہے وہ سرخ ہوا تو پتہ چلا کہ تھوک کے اوپر خون غالب ہے، خون زیادہ ہے تو وضو توڑ دے گا، اور اگر تھوک پیلا ہے تو اس صورت کے اندر پتہ یہ چلا کہ خون غالب نہیں ہے بلکہ تھوک غالب ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ بہتے خون کی اگر قے کی تو اگرچہ منہ بھر نہ ہو وضو توڑ دے گی جبکہ تھوک غالب نہ ہو، اور اگر جمع ہوا خون قے میں آیا تو منہ بھر قے ہوگی تو وضو توڑ دے گی۔ قے کب وضو توڑتی ہے؟ یعنی الٹی سے وضو اس وقت ٹوٹتا ہے جبکہ وہ کھانے کی ہو یا جو ہے وہ پانی کی ہو یا صفرا کی قے ہو، بلغم کی قے وضو نہیں توڑتی۔ تو جب ان چیزوں کی قے ہو اور منہ بھر ہو، منہ بھر سے مراد یہ کہ اسے بتکلف روکا جا سکے، اسے روکنا مشکل ہو جائے، تو اگر ایسی قے ہوگی تو وہ وضو کو توڑ دے گی، اور ایسی قے ناپاک بھی ہوتی ہے، اور اس سے کم جو قے ہوگی، منہ بھر سے کم قے ہوگی تو وہ وضو نہیں توڑے گی اور وہ ناپاک بھی نہیں ہوگی۔
خون کے اندر 3 چیزیں ہیں خون نکلنے میں۔ نمبر 1، خون کا فقط ظاہر ہونا۔ اب جسم میں خون دوڑ رہا ہے، کہیں سے بھی کھال ہٹے گی تو خون ظاہر ہوگا، یعنی فقط وہ اتنا ہے کہ وہ کھال کا پردہ ہٹا اور نیچے جو ہے وہ خون کی رنگت نظر آئی، تو اس سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ اگرچہ اس کے اوپر انگلی رکھیں گے تو انگلی پر بھی اس کا اثر آ جائے گا، خون کا رنگ جو ہے وہ انگلی پر بھی آ جائے گا، لیکن وہ خون اس صلاحیت والا نہیں ہوتا کہ وہ بہہ جائے، تو بہنا شرط ہے، بہنے والا خون نہیں ہے تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اور یہ خون جو یوں کر کے آپ نے لگایا، یہ خون ناپاک بھی نہیں ہے، بہنے والا خون ناپاک ہوتا ہے۔ دوسرا یہ کہ خون جو ہے وہ جو نکلا ہے وہ فقط ظاہر نہیں ہوا، نکلا تو ہے، اور ہلکی سی جو ہے وہ اس کی خفیف سی بوند بھی بن گئی ہے، لیکن وہ خفیف سی بوند جو ہے وہ ایسی ہے کہ وہ ڈھلک نہیں سکتی، بہہ نہیں سکتی، ہلکی سی جو ہے وہ جیسے سوئی چبھنے پر ہلکی سی جو ہے وہ خون کی بوند ظاہر ہو گئی، تو اس سے بھی وضو نہیں ٹوٹتا۔ اور تیسرا یہ ہے کہ خون جو ہے وہ باقاعدہ بہے یا اس میں بہنے کی صلاحیت موجود ہو۔ اب جب وہ بہنے کی صلاحیت موجود ہے اس میں، لیکن آپ نے اسے بہنے نہیں دیا کہ اسے پوچھ لیا، اگر نہ پوچھتے تو وہ بہہ جاتا، تو اس صورت کے اندر ایسا خون جو ہے جب بہنے والی کیفیت میں ہوگا اور ایسی جگہ بہہ کر جائے یا ایسی طرف نکلے کہ جس کا وضو یا غسل میں دھونا ضروری ہے، تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب یہ کہ اس میں بہنے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے، اس کا اندازہ جو ہے وہ ظن غالب پر یا خود جو ہے وہ جس شخص کو جو صورتحال درپیش ہوگی اس کو سامنے رکھ کر ہی ہو سکتا ہے۔ ناک صاف کی اور اس میں سے جمع ہوا خون نکلا تو اس سے وضو نہیں ٹوٹے گا۔ انجیکشن لگانے سے وضو ٹوٹنا، چونکہ خون سے متعلق ہے، تو انجیکشن جب گوشت میں لگایا جائے تو اگر خون نہ نکلے تو وضو نہیں ٹوٹے گا، اور اگر بہنے کی مقدار میں خون نکلے گا تو وضو ٹوٹ جائے گا۔ اور جو انجیکشن رگ میں لگایا جاتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا کہ عمومی طور پر اس میں کچھ نہ کچھ جو خون جو ہے وہ سرنج کے ذریعے سے لیا جاتا ہے سرنج کے اندر، تو وہ بہنے کی مقدار میں ہوتا ہے تو اس سے وضو ٹوٹ جائے گا۔ سونے سے بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے، مگر اس کی 2 شرطیں ہیں۔ نیند سے وضو ٹوٹنے کی 2 شرطیں ہیں، اگر کوئی ایک شرط بھی نہ پائی گئی تو وضو برقرار رہے گا۔ نمبر 1 یہ کہ سوتے وقت سونے والے کے سرین خوب جمے ہوئے نہ ہوں۔ نمبر 2 یہ کہ وہ ایسی حیت اور کیفیت پر سویا ہو جو غافل ہو کر نیند آنے سے رکاوٹ نہ بنے۔ تو جب سرین بھی جمے ہوئے نہیں ہیں اور غافل ہو کر بھی سویا ہے تو اس صورت کے اندر وضو ٹوٹ جائے گا۔ اب اس کی مختلف صورتیں علماء نے بیان کی ہیں کہ یہ صورتیں غافل ہونے والی ہیں، یہ صورتیں غافل ہونے والی نہیں ہیں۔ ان صورتوں کے اندر جو ہے وہ سرین جمے ہوئے ہوتے ہیں، ان میں جو ہے وہ نہیں جمے ہوئے ہوتے ہیں، تو اس کی مکمل تفصیل جو ہے وہ آپ امیر اہل سنت کے رسالے وضو کا طریقہ کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طرح جو بھی چیزیں آپ کو بیان کی جا رہی ہیں، وقت کی تنگی کے باعث بہت ساری چیزوں کے اندر جو ہے وہ اختصار سے کام لیتے ہوئے بیان کر رہے ہیں۔ ان تمام مسائل کو ڈیٹیل میں جاننے کے لیے امیر اہل سنت کے ان رسائل کا مطالعہ کریں۔ مزید تفصیل جاننا چاہیں تو پھر وضو اور غسل سے متعلق جاننے کے لیے بہار شریعت جلد اول اور حصہ نمبر 2 سے آپ ان تمام کی تفصیل جان سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے بے ہوشی، جنون اور غشی اور اتنا نشہ کہ چلنے میں پاؤں لڑکھڑائیں
یہ وضو کو توڑ دیتا ہے۔ بالغ کا کہکہا، بالغ کا کہکہا یعنی اتنی آواز سے ہنسی کہ آس پاس والے سنیں، اگر جاگتے میں رکوع اور سجود والی نماز میں ہو یہ کہکہا تو وضو ٹوٹ جائے گا اور نماز بھی فاسد ہو جائے گی۔ کیا شرط ہے؟ کہ بالغ کا کہکہا ہو اور نماز رکوع و سجود والی ہو۔ بغیر رکوع سجود والی نماز کون سی ہوتی ہے؟ نماز جنازہ ہوتی ہے۔ تو اگر نماز جنازہ میں ہوا یہ کہکہا تو وضو نہیں ٹوٹے گا۔ اچھا، اہم ترین مسئلہ ایک یہ ہے کہ وضو کر رہے ہیں، اب وضو ٹوٹ گیا، وضو کے دوران ہی کوئی وضو توڑنے والی چیز پائی گئی، ری خارج ہو گئی، خون نکل گیا یا الٹی ہو گئی، تو اب کیا حکم ہے؟ تو اب جتنا وضو پہلے کر لیا وہ ختم ہو گیا، حتیٰ کہ اگر ہاتھ میں چلو میں پانی لیا، ہاتھ میں چلو میں پانی لیا کہ اس سے جو ہے وہ میں چہرہ دھو رہا ہوں، اور چہرہ دھونے سے پہلے ہی یا ہاتھ میں چلو میں پانی لیا اور اسی وقت کوئی ایسی چیز پائی گئی جو وضو کو توڑ دیتی ہے، ری خارج ہو گئی، تو اس صورت میں یہ پانی بھی اب قابل استعمال وضو اور غسل کے نہیں ہے، اسے پھینک کر دوسرا صاف پانی لینا ہوگا، یہ خیال رکھنا بے حد ضروری ہے۔ عوام میں جو یہ مشہور ہے کہ کسی دوسرے کا یا اپنا ستر دیکھنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اس کی شرعی اعتبار سے کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ہاں، وضو کے آداب میں سے یہ ضرور ہے کہ ناف سے زانوں تک کے نیچے تک سارا ستر کھلا ہوا ہو۔ خواتین کا بھی سوال ہوتا ہے کہ اگر بغیر دوپٹے کے وضو کریں تو کیا وضو ہو جائے گا؟ تو وضو تو ہو جائے گا، ہاں یہ ضروری ہے کہ جب کسی ایسی جگہ پر وضو کر رہے ہیں جہاں پر جو ہے وہ غیر محرموں کا آنا جانا ہو سکتا ہے تو وہاں مکمل طور پر پردے کے ساتھ غسل کا اہتمام کرنا، وضو کا اہتمام کرنا ان پر ضروری ہے۔ اعضائے وضو دھونے میں ایک بات کا خیال یوں کیا جائے کہ جتنا دھونا فرض ہے اس سے تھوڑا سا زیادہ بڑھا کر دھویا جائے، تاکہ اس بات کا مکمل طور پر اطمینان ہو جائے کہ جو فرض ہے وہ مکمل طور پر ادا ہو گیا ہے۔ مثلا اگر ہاتھ دھونا یہاں تک ہے تو یہی نہیں کہ بالکل جو ہے وہ لکیر کی نوک تک ہی دھوئیں، اس سے اوپر نہ دھوئیں، بلکہ اس سے اوپر تھوڑا سا دھوئیں، اور بلکہ جو حدیث مبارکہ ذکر کی گئی فرمایا جس سے زیادہ ہو سکے وہ اپنی چمک زیادہ کرے، کہ امت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن اس حال میں آئے گی کہ آثار وضو چمکتے ہوں گے، تو علماء نے فرمایا کہ اس کو زیادہ دھوئے، یہاں تک ہے تو آدھے بازو تک دھو لے تاکہ یہ اور عضو اس کا چمکے گا کل قیامت کے دن۔ اسی طرح وضو کے اندر سنت مؤکدہ، کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا اور ہر عضو کو 3 بار دھونا، یہ سنت مؤکدہ ہیں۔ ان کا ترک کرنا، ان کو چھوڑ دینا اور اس کی عادت بنا ڈالنا یہ گناہ ہے۔ اب ان تینوں میں ہی عموماً کوتاہی ہوتی ہے۔ کلی اور ناک میں پانی تو چڑھاتے ہیں، لیکن جو طریقہ کار ہے کلی جس طریقے سے کرنی چاہیے اس طریقے سے نہیں کرتے تو وہ کلی کی سنت ادا نہیں ہوتی۔ وہ کس طریقے سے کرنی ہے یہ وضو کے باب میں بیان کرتا ہوں۔ اور ہاتھ جو 3 بار دھونا ہے وہ اب ہم سمجھتے ہیں کہ 3 بار ہی دھو رہے، لیکن عموماً دیکھا یہ گیا ہے کہ وہ 3 مرتبہ میں ایک ہی مرتبہ دھلنا قرار پاتا ہے، کہ مثلا چہرے پہ پانی ڈالا تو کچھ حصہ جو ہے وہ پہلے چلو سے دھلا، کچھ حصہ دوسرے سے دھلا اور کچھ حصہ تیسرے سے دھلا، تو یہ 3 مرتبہ دھونا نہیں ہوا ہے، بلکہ یہ 3 چلوؤں سے ایک ہی مرتبہ دھونا ہوا۔ تو 3 مرتبہ دھونے سے مراد یہ کہ مکمل عضو جو ہے وہ 3 مرتبہ دھویا جائے، تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ مستعمل پانی، وضو اور غسل کے لیے ایسا پانی ہونا ضروری ہے جو کہ مستعمل نہ ہو۔ مستعمل سے مراد یہ کہ 10 دردہ سے کم، 10 دردہ یعنی 225 اسکوائر فٹ سے کم جو پانی ہو
اور یہ جو 225 اسکوائر فٹ ہے یہ گہرائی میں نہیں بلکہ اس کی سطح آب کے اعتبار سے، پانی کی سطح کے اعتبار سے اس کی جو چوڑائی لمبائی ٹوٹل ہو وہ 225 فٹ ہو، اسکوائر فٹ۔ تو اس سے کم پانی اگر ہے اور اس میں کسی بے وضو شخص نے ہاتھ ڈال دیا تو وہ پانی مستعمل ہو جائے گا، اب اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا۔ اسی طریقے سے جو بے غسل شخص ہے اس نے جو ہے وہ اپنے جسم کا کوئی حصہ ڈال دیا تو بھی اس سے وضو غسل نہیں ہو سکتا۔ تو اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے، جہاں لوٹوں وغیرہ سے وضو کیا جاتا ہے وہاں پر لوٹا بھرا ہوا ہے، اب استنجا خانے سے آئے ہیں، ہاتھ دھونے سے پہلے اولاً جب لوٹے کو پکڑا تو اسی میں 3 انگلیاں جو ہے وہ چلی گئیں، تو اب اس سے آگے پورا وضو کر رہے ہیں تو وہ پانی تو پہلے ہی مستعمل ہو گیا، اس سے آپ کا وضو نہیں ہوگا۔ تو اس بات کا بھی خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ غسل سے متعلق عرض کرتا ہوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا، اور اگر تم جنبی ہو تو خوب پاک ہو جاؤ، یعنی غسل کرو۔ حدیث مبارک میں ہے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بال کے نیچے جنابت ہے تو بال دھو اور جلد کو کھال کو صاف کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص غسل جنابت میں ایک بال کی جگہ بے دھوئے چھوڑ دے گا اس کے ساتھ آگ سے ایسا ایسا کیا جائے گا، یعنی اسے آگ کا عذاب دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو میدان میں نہاتے ہوئے ملاحظہ فرمایا تو منبر پر تشریف لے جا کر حمد الہی اور ثنا کے بعد فرمایا اللہ تعالی حیا فرمانے والا اور پردہ پوش ہے اور حیا اور پردہ کرنے کو دوست رکھتا ہے، جب تم میں کوئی نہائے تو اسے پردہ کرنا لازم ہے۔ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا کہ حیض والی اور جنبی شخص جس پر غسل فرض ہو قرآن میں سے کچھ بھی نہ پڑھیں، اور ایک حدیث میں فرمایا کہ ملائکہ اس گھر میں نہیں جاتے جس گھر میں تصویر کتا اور جنبی ہو۔ جنبی جو لفظ ہے اس کو ذہن میں رکھیں، جنبی سے مراد وہ جس شخص پر غسل فرض ہو، کیونکہ اب اس باب میں جو ہے بار بار یہ جنبی کا لفظ آئے گا تو اس کو بھلے نوٹ کر لیں۔ وضو کے 4 فرض تھے، غسل کے 3 فرض ہیں، غسل کے 3 فرض ہیں، لیکن وضو کے 4 فرض پورے جسم کے 4 حصوں میں تھے، وضو کے 3 فرض پورے جسم کو گھیرے ہوئے ہیں۔ پہلا جو فرض ہے غسل کا وہ ہے کلی کرنا۔ وضو میں کلی کرنا سنت مؤکدہ تھا، لیکن غسل کے اندر کلی کرنا فرض ہے۔ کلی کس طرح کی جائے؟ منہ کے ہر پرزے، گوشے، ہونٹ سے لے کے حلق کی جڑ تک ہر جگہ پانی بہہ جائے، یہ حقیقتاً کلی ہے۔ تھوڑا سا پانی منہ میں لے کر نگل دینا، زبان کی جڑ اور حلق کے کنارے تک پانی نہ پہنچانا، اس طرح کلی نہیں ہوگی، اور جب کلی نہیں ہوگی تو غسل بھی نہیں ہوگا، اور جب غسل نہیں ہوگا تو نماز بھی نہیں ہوگی۔ فرض ہے کہ داڑھوں کے پیچھے، گالوں کی تہ میں، دانتوں کی جڑ میں، کھڑکیوں میں، زبان کی ہر کروٹ میں، حلق کے کنارے تک ہر جگہ پانی پہنچایا جائے۔ دانتوں کی جڑوں میں کوئی ایسی چیز جو پانی بہنے سے روکے جمی ہو تو اس کا چھڑانا ضروری ہے، جبکہ چھڑانے میں ضرر اور حرج نہ ہو۔ امرود کھایا، اس کی بیج جو ہے وہ جا کے پھنس جاتی ہے تو اس کو بھی ہٹانا ہوگا۔ چھالیا کے دانے، گوشت کے ریشے، اور اگر چھڑانے میں ضرر ہے
اور حرج ہے، جیسے بہت سے پان کھانے والوں کے دانتوں کی جڑوں میں چونا جم جاتا ہے، اب اسے چھڑانے کے اندر ضرر ہے، تکلیف ہے اور حرج ہے تو وہ معاف ہے۔ یوں ہی ہلتے ہوئے دانت کو تار سے باندھ لیا جاتا ہے یا کیپ لگوایا جاتا ہے دانتوں کے اوپر اور وہ فکس کروا لیا جاتا ہے، وہ ہٹتا نہیں، تو اب اس کو ہٹا کر اس کے نیچے پانی بہانا ضروری نہیں، بلکہ اس کے اوپر سے ہی پانی بہہ جائے گا تو کلی آپ کی ہو جائے گی اور غسل کا فرض ادا ہو جائے گا۔ ناک میں پانی ڈالنا یہ دوسرا جو ہے وہ غسل کا فرض ہے۔ دونوں نتنوں میں جہاں تک نرم جگہ ہے اس کا دھونا، اس پر پانی کا بہہ جانا یہ ضروری ہے، اور یہ اسی صورت میں ہوگا جبکہ پانی کو سونگھ کر اوپر چڑھایا جائے۔ بال برابر جگہ بھی دھلنے سے نہ رہ جائے یہ ضروری ہے، حتیٰ کہ جو ناک کے بال ہیں ان کو بھی دھونا ضروری ہے، ان پر بھی پانی بہہ جانا ضروری ہے۔ ناک کے اندر رینٹھ اگر سوکھ گئی ہے تو اس کا چھڑانا بھی فرض ہے۔ خواتین کی ناک میں جو سوراخ ہوتا ہے زیور کے لیے، اس میں پانی پہنچانا بھی ضروری ہے جبکہ سوراخ بند نہ ہو۔ اگر تنگ ہے تو اس کو حرکت دی جائے زیور کو تاکہ پانی پہنچ جائے، اور اگر سوراخ بند ہو گیا تو پانی پہنچانا ضروری نہیں۔ تیسرا جو فرض ہے غسل کا وہ ہے تمام ظاہر بدن پر، یعنی سر کے بالوں سے پاؤں کے تلوے تک جسم کے ہر پرزے، ہر رونگٹے پر پانی کا بہہ جانا، یہ تیسرا فرض ہے۔ اکثر عوام بلکہ بعض پڑھے لکھے بھی یہ کرتے ہیں کہ سر پر پانی ڈال کر بدن پر ہاتھ پھیر لیتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ غسل ہو گیا، حالانکہ اس طرح غسل نہیں ہوتا۔ جس طرح وضو کی ضروریات بیان کی گئیں کہ خاص اعضاء ہیں جن کا دھیان رکھنا ضروری ہے، غسل سے متعلق بھی ان میں سے چند عرض کرتا ہوں۔ سر کے بال گندے ہوئے نہ ہوں تو ہر بال پر جڑ سے نوک تک پانی بہنا ضروری ہے۔ چٹیا بندھی ہوئی ہے، مرد کے لیے چٹیا کھول کر، اس کو چٹیا باندھنا بھی جائز نہیں ہے، لیکن اگر کسی نے ناجائز کام کیا ہوا بھی ہے تو اس پر چٹیا کھول کر اپنے پورے بال پر جڑ سے لے کے کونے تک پانی بہانا ضروری ہے۔ اور عورت کے لیے چٹیا کھولنا ضروری نہیں، بلکہ صرف جڑیں تر کر لینا اس کے لیے کافی ہے۔ ہاں اگر اس قدر سخت چٹیا باندھی ہے کہ جڑیں بھی بغیر کھولے تر نہ ہوں گی تو پھر اس کو بھی چٹیا کھولنی ہوگی۔ کانوں میں بالی وغیرہ زیور کے سوراخ کا وہی حکم ہے جو کہ ناک میں نت کے سوراخ کا حکم ہے۔ بھووں، مونچھوں اور داڑھی کے بال کا جڑ سے نوک تک اور ان کے نیچے کی کھال کا دھلنا یہ غسل کے اندر فرض ہے۔ وضو کے اندر تو داڑھی پوری نہیں دھوئی جا رہی تھی، بلکہ جو حصہ اس کا آپ کے چہرے میں آ رہا تھا صرف اس کو دھویا جا رہا، لیکن چونکہ غسل میں تو پورے جسم پر ہی پانی بہانا ہے تو جو داڑھی نیچے ہے اس کو بھی دھونا ضروری۔ کان کا ہر پرزا اور اس کے سوراخ کا منہ، اس پر بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ کان کی کیفیت کی طرف اگر غور کریں تو اس کے اندر جو ہے وہ لائنیں گھوم رہی ہیں، تو ان میں پانی اسپیشل پہنچائیں گے نہیں تو ان لائنوں میں پانی نہیں جائے گا۔ یہ جو باہر کی طرف جو سارا گھوم رہا ہے نظام، اس میں پانی بہانا ضروری۔ کانوں کے پیچھے بال ہٹا کر پانی بہائے، یہ بھی بہت ضروری ہے، خاص طور پر جو اسلام بھائی زلفیں رکھتے ہیں تو ان کے لیے ضروری ہے کہ زلفیں چونکہ عموماً کانوں کے پاس جو ہے وہ ہوتی ہیں، تو اب وہ زلفیں ہٹا کر کہ بالوں کے نیچے جو ہے وہ کان کے پچھلے حصے پر بھی پانی پہنچ جائے۔ تھوڑی اور گلے کا جوڑ کے بے منہ اٹھائے نہ دھلے گا، یہ دھونا ضروری ہے۔ تھوڑی اور گلے کا جوڑ، تو یہ جو حصہ ہے اوپر سے پانی بہایا تو یہ تو شیڈ بنا ہوا ہے نا پہلی اس والے حصے کے لیے، تو یہاں تو پانی نہیں پہنچے گا، تو
تو اس کو اوپر کی طرف منہ کر کے یہاں پانی بہانا بھی ضروری ہوگا۔ یوں ہی بغلیں کہ بغیر ہاتھ اوپر اٹھائے ان میں پانی نہیں پہنچے گا، تو یہاں پہ ہاتھ اٹھا کر پانی پہنچائے۔ بازو کا ہر پہلو، پیٹھ کا ہر ذرہ اور پیٹ کی بلٹیں کہ جن کا پیٹ موٹاپے کی وجہ سے جو ہے وہ پیٹ میں بلٹیں پڑ گئیں، تو اب ان پیٹ کی بلٹوں کو اٹھا کر بھی پانی بہانا ضروری ہوگا۔ ناف میں بھی پانی اگر نہ پہنچے تو انگلی ڈال کر ناف کو بھی دھوئیں۔ جسم کا ہر رونگٹا جڑ سے نوک تک، ران اور پیڑوں کا جوڑ یعنی ران اور جو شرمگاہ کا جو جوڑ ہے اس کا دھونا بھی ضروری ہے اور خاص احتیاط کے ساتھ پانی بہانا ضروری۔ اسی طرح ران اور پنڈلی کا جوڑ جب بیٹھ کر نہائیں گے تو یہ بند ہوگا، پانی نہیں پہنچے گا، تو اسے کھول کر پانی بہانا ضروری۔ دونوں سرین کے ملنے کی جگہ خصوصاً جب کھڑے ہو کر نہائیں۔ رانوں کی گولائی اور پنڈلیوں کی کروٹیں، ان پر بھی پانی بہانا ضروری ہے۔ یہ چند جو ہے وہ مواقع اور چند جو ہے وہ اعضاء بتائے گئے ہیں کہ جن کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی جو ہے وہ اعضاء ہیں کہ جن کا خاص خیال رکھنا ضروری ہے۔ تو الغرض یہ کہ اب ہم نے یہ خود دیکھنا ہے کہ یہ جو آپ کو چند بتا دیے گا، اس سے یہ اندازہ ہو جائے گا کہ اپنے آپ پر خود غور کر لیں کہ ایک پانی یوں کر کے میں نے اوپر ڈالا تو یہ پانی کہاں کہاں تک پہنچ رہا ہے اگر میں کھڑے ہو کے نہا رہا ہوں، اور کن کن جگہوں تک پانی پہنچانے کے لیے مجھے کچھ دقت کرنی پڑے گی، یوں کہ ان اعضاء کو کھولنا پڑے گا یا خاص طور پر ڈونگے سے یا شاور سے پانی ان جگہوں پر پہنچانا پڑے گا۔ تو اس اعتبار سے ہر ایک خود غور کرے اور اس کے مطابق غسل کرنا یہ ضروری ہے۔ غسل کے یہ فرائض ہیں کہ جب غسل فرض ہو تو ان تین چیزوں کے ذریعے سے غسل اترتا ہے، اور یہ اسلام کا حسن ہے کہ اس نے غسل کا اتنا پیارا طریقہ بیان کیا، ورنہ نہانا، بات لینا یہ تو دیگر جگہوں پر بھی رائج ہے، لیکن اسلام کے غسل میں اور دیگر غسل میں فرق ہی یہی ہے کہ جو مین فرق ہے وہ ہے کلی اور ناک میں پانی چڑھانا، کہ یہ کسی اور مذہب میں نہیں ہے۔ اسی لیے کہا کہ اگر کافر اسلام قبول کرے اور وہ بھلے نہایا ہوا ہو پھر بھی کم از کم اس سے یہ دو فرائض پر عمل کروا لیں، ایک کلی کروا لیں اور ایک ناک میں پانی چڑھوا لیں، کہ وہ لوگ یہ کام نہیں کرتے اور پورا غسل کرنا اس کے لیے مستحب ہے۔ اب وہ چیزیں جن سے غسل فرض ہوتا ہے ان کی ڈیٹیل آپ کتابوں کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ مختصراً یہ کہ منی کا اپنی شہوت کے ساتھ اپنی جگہ سے جدا ہونا یہ غسل کو فرض کرتا ہے۔ یوں ہی احتلام یعنی سوتے سے اٹھا اور بدن پر کوئی یا کپڑے پر تری پائی اور خواب بھی یاد ہے تو اس صورت کے اندر غسل فرض ہوگا، جبکہ اس تری کے منی یا مزی ہونے کا گمان ہو۔ اور اگر احتلام یاد ہے، خواب یاد ہے، لیکن جسم یا بدن پر کوئی اثر نہیں پاتا تو غسل فرض نہیں ہوگا۔ عورت کا حیض و نفاس سے فارغ ہونا بھی اس کے اوپر غسل کو لازم کر دیتا ہے۔ جس پر غسل واجب ہے اسے چاہیے کہ نہانے میں تاخیر نہ کرے، کہ حدیث میں ہے کہ جس گھر میں جنبی ہو اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے، اور اگر اتنی دیر کر چکا کہ نماز کا آخر وقت آ گیا تو اب فوراً نہانا فرض ہے، کہ اب تاخیر کرے گا تو نماز فوت ہو جائے گی اور یہ شخص گناہگار بھی ہوگا۔ رمضان میں اگر رات کو غسل فرض ہوا تو بہتر یہی ہے کہ صبح صادق سے پہلے پہلے نہا لے، تاکہ روزے کا مکمل روزہ جو ہے وہ ہر قسم کی جنابت سے خالی ہو۔ لیکن اگر نہیں نہایا تو بھی روزہ ہو جائے گا، تو بھی روزہ
ہو جائے گا، ہاں اب اٹھے اور وقت کم ہے، سحری بھی کرنی ہے، نہانے جائیں گے تو سحری نہیں کر سکیں گے، تو اس میں فرمایا کہ کم از کم 2 کام پہلے کر لے سحری کے وقت میں، ایک غرغرہ کر لے اور ایک اچھی طرح ناک کی جڑ تک پانی پہنچا لے، پھر اس کے بعد وضو کر کے سحری کر لے، اور پھر بقیہ غسل جو ہے وہ بھلے سحری کا وقت ختم ہونے کے بعد بھی کر لے تو مسئلہ نہیں، کیونکہ غرغرہ روزے میں نہیں ہو سکتا، اسی طرح ناک کی جڑ تک پانی جو ہے وہ روزے میں نہیں پہنچایا جا سکتا۔ اگر یہ دونوں کام نہیں کیے تو اب بھی یہ نہیں ہے کہ اب جو ہے وہ انتظار کرے اور پورے دن بے غسل بیٹھا رہے، نہیں، بلکہ اب بھی وہ غسل کرے گا، بس فقط یہ کرے گا کہ غرغرہ نہیں کرے گا بلکہ کلی پر اکتفا کرے گا، اور ناک میں پانی چڑھانے میں جڑ تک پانی پہنچانے کے بجائے فقط ناک کی نرم ہڈی تک پانی پہنچانے پر اکتفا کرے گا۔ جس کو نہانے کی ضرورت ہو اس کو مسجد میں جانا، طواف کرنا، قرآن مجید چھونا یا قرآن مجید پڑھنا اس کا حرام ہے۔ بے وضو کو بھی قرآن مجید یا اس کی کسی آیت کا چھونا حرام ہے۔ ہاں جو بے وضو شخص ہے وہ بغیر چھوئے پڑھ سکتا ہے، بغیر چھوئے۔ جس طرح قرآن پاک کی عربی الفاظ کو چھونا حرام ہے، اسی طرح قرآن پاک کی ٹرانسلیشن، ترجمہ کسی بھی زبان میں ہو اسے چھونا بھی حرام ہے۔ ہاں درود شریف اور دعائیں پڑھ سکتے ہیں، ان میں حرج نہیں، مگر بہتر یہ ہے کہ وضو یا کلی کر کے پڑھیں۔ اذان کا جواب دینا بھی جو ہے وہ جائز ہے۔ اب ایک اہم ترین مسئلہ جو ہے وہ آخر میں عرض کرتا ہوں کہ بہت دفعہ کوئی نہ کوئی ایسی پریشانی یا کوئی ایسی تکلیف ہو جاتی ہے جسم میں، جس میں یہ سوال ہوتا ہے کہ اب کیا کریں، یہاں تو تکلیف ہے، پانی بہنا نقصان کرے گا، اب کیا کریں؟ تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی جگہ پانی پہنچانا نقصان دہ ہے تو اگر ٹھنڈا پانی پہنچانا نقصان دہ ہے تو ٹھیک ہے، گرم پانی سے وضو کر لیا جائے۔ اگر گرم پانی پہنچانا بھی نقصان دہ ہے یا گرم پانی پہنچانا نقصان دہ تو نہیں لیکن فی الحال گرم پانی میسر ہی نہیں، تو اس صورت کے اندر اس جگہ کے اوپر مسح کر لے، اس جگہ پر مسح کر لے اور بقیہ اعضاء دھو لے۔ اگر اس جگہ پر مسح کرنا بھی نقصان دے گا تو پھر پٹی وغیرہ کوئی چیز باندھ کر اس کے اوپر سے پانی بہا دے۔ اگر پٹی پر پانی بہانا بھی نقصان دہ ہوگا تو پٹی پر مسح کر لے، اور اگر پٹی پر مسح کرنا بھی نقصان دہ ہو تو پھر اس جگہ کو چھوڑ دے، پھر اس پر کچھ نہ کرے، بقیہ اعضاء دھو لے، اپنا وضو مکمل کر لے۔ یہ حکم وضو کا بھی ہے اور غسل کا بھی ہے۔ تو آپ نے دیکھا اسٹیپس ہیں، اس کے 5 اسٹیپ ہیں۔ اولاً ٹھنڈا گرم، ثانیاً پھر یہ کہ مسح ممکن ہے یا نہیں، پھر مسح کے بعد جو ہے وہ پٹی کی طرف آ جاتے ہیں کہ پٹی پر پانی بہایا جائے گا۔ پٹی پر بھی پانی نہیں بہا سکتا تو پھر پٹی پر مسح، پٹی پر مسح بھی نہیں کر سکتا تو پھر اس کے بعد جا کر چھوڑنے کی اجازت ہے۔ اچھا اب اس میں بھی یہ فرمایا کہ اب جب یوں کر لیا، اب یہ نہیں کہ کر لیا تو اب اسے چھوڑ دے، اب دیکھے کہ اب مثلاً زخم اگر صحیح ہوتا جا رہا ہے کہ پہلے تو پٹی کے اوپر جو ہے وہ مسح بھی نہیں کیا جا رہا تھا تو اس لیے اس جگہ کو چھوڑ دیا تھا، لیکن اب زخم ایسا ہو گیا ہے کہ پٹی پہ مسح ہو سکتا ہے تو فرمایا اب مسح کر لے۔ پھر زخم اور بہتر ہوا کہ پٹی کے اوپر پانی بہایا جا سکتا ہے تو پھر پانی بہائے، پھر اگر مسح کرے گا تو وہ مسح کافی نہیں ہوگا، اس بات کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ ہاں غسل میں یہ ہے کہ اگر جسم کے اکثر حصے پر پانی کا پہنچنا نقصان دہ ہو تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ تیمم کرے گا، اور اگر اکثر حصہ ایسا ہے جسے دھویا جا سکتا ہے، بعض حصہ وہ ہے جس کے اوپر پانی کا پہنچنا نقصان دہ ہے، تو جو حصہ دھویا جا سکتا ہے اسے دھوئے گا، اور جس حصے کے اوپر پانی پہنچنا نقصان دہ ہے اس پر جو بھی صورت ممکن ہوگی پٹی پر مسح کی یا ڈائریکٹ مسح کی اس کے اوپر عمل کرے گا، یہ کرنا ضروری ہے۔
تو یہ جو ہے وہ چند ضروری مسائل تھے وضو اور غسل سے متعلق جو کہ عرض کیے ہیں. مزید جو ہے وہ تفصیل بھی موجود ہے، لیکن اب جیسے کوئی بھی فرض علوم کا بیان جو ہے وہ آپ سنتے ہیں تو اس کے بعد چونکہ فرض علوم جو ہے وہ سیکھنا جو ہے وہ ہم پر ضروری ہے. تو اب بہت ساری چیزیں بتا دیں. اب اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ جب کتاب پڑھیں گے تو بہت سارے وہ مسئلے جو اگر آپ اس بیان سے پہلے سنتے تو شاید ان میں آپ کو پڑھنے میں پریشانی ہوتی، دقت ہوتی، سمجھ نہیں آتا، تو اب وہ سمجھنا شروع ہو جائیں گے، ان کو سمجھنا آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. تو اب یہ کریں کہ اس کے بعد آج ہی آپ 2 رسالے تو کم از کم مکمل مطالعہ کریں. ایک غسل کا طریقہ اور دوسرا جو ہے وہ وضو کا طریقہ. یہ دونوں رسالے کم از کم مکمل طور پر مطالعہ جو ہے وہ ابتدا تا انتہا جو ہے وہ کر لیں، اور جو چیز اس میں سمجھ نہ آئے اس سے متعلق دارالافتاء اہل سنت میں رابطہ کر کے آپ اس سے متعلق رہنمائی حاصل کر لیں. اب جو ہے وہ چونکہ جس طرح کچھ چیزوں کا سیکھنا ضروری ہے، کرنے کے اعتبار سے وہ چیزیں فرض ہیں، یوں ہی بعض وہ چیزیں ہیں جن سے بچنا ضروری ہے، وہ کبیرہ گناہ کہلاتے ہیں. کبیرہ گناہ کچھ تو آج کے موضوع سے متعلق جو بیان کیے وہ یہ کہ وضو اور غسل میں کسی بھی فرض کو ترک کرنا یا اس میں کوتاہی کرنا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. یوں ہی بے پردہ ہو کر نہانا یہ بھی کبیرہ گناہ ہے. مزید 2 جو کبیرہ گناہ ہیں ان میں سے نمبر 1 وعدہ پورا نہ کرنا. وعدہ کر تو لیا جاتا ہے، نفس جو ہے وہ بات بات پر وعدہ جو ہے وہ پورا کروا دیتا ہے، لیکن بعد میں وہی نفس اس وعدے کو پورا کرنا نہیں دیتا. وعدہ خلافی کو حدیث مبارک میں نفاق کی علامت قرار دیا گیا. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں بھی ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، اے ایمان والو اپنے وعدے اور اپنے عقود پورے کرو، جو بھی وعدہ کرو اسے پورا کرو. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 عادتیں ایسی ہیں جس شخص میں ہو وہ منافق ہے، اگرچہ روزہ رکھے، نماز پڑھے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے. نمبر 1 بات کرے تو جھوٹ بولے، نمبر 2 وعدہ کرے تو پورا نہ کرے، اور نمبر 3 امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے. اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا 4 عادتیں جس شخص میں ہو وہ منافق ہے، اور جس میں ان میں سے کوئی ایک ہو تو وہ اس اعتبار سے اس میں نفاق کی وہ علامت پائی جاتی ہے. ان میں سے جو ایک بیان فرمائی وہ یہ کہ جب وعدہ کرے تو اسے پورا نہ کرے. وعدہ کرتے ہوئے ہی یہ ذہن ہو کہ میں اس وعدے کو پورا نہیں کروں گا، یہ کبیرہ گناہ ہے جس سے بچنا بے حد ضروری ہے. اور اگر وعدہ کرتے ہوئے تو یہ نیت نہیں، لیکن بعد میں اس وعدے کو پورا نہیں کرتا تو یہ بھی درست چیز نہیں ہے، اس سے بچنا بھی بے حد ضروری. ہاں کوئی شرعی عذر آ جاتا ہے، کوئی ایسا سبب آ جاتا ہے جس کی وجہ سے اس وعدے پر عمل کرنا ممکن نہیں رہ جاتا تو اس صورت میں تو وہ معذور ہے. لیکن بلا وجہ جب آپ کسی سے وعدہ کر کے اس کی وعدہ خلافی کریں گے تو اول تو یہ ہے کہ آپ کی شخصیت مجروح ہو جائے گی. اسلامی اعتبار سے جو ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر اعتماد اور اعتبار ہوتا ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے. تو اس لیے وعدہ ہمیشہ جب بھی کیا جائے تو اسے پورا کیا جائے، ورنہ وعدہ کیا ہی نہ جائے. دوسرا کبیرہ گناہ جو ہے وہ ہے دھوکہ دینا. دھوکہ دینا تو ایسا کبیرہ گناہ ہے کہ اسلام میں دھوکہ دینے کی اجازت مسلمان کو کافر کے ساتھ بھی نہیں. کافر کو بھی مسلمان دھوکہ نہیں دے سکتا. حدیث میں فرمایا کہ جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے
نہیں، ہمارے طریقے پر نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غلے کے ایک ڈھیر پر سے گزرے تو اپنا ہاتھ اس میں ڈال دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ ڈالا اور باہر نکالا تو انگلیوں میں تری پائی۔ فرمایا اے غلے والے یہ کیا ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بارش پڑ گئی۔ فرمایا تو گیلے غلے کو تو نے ڈھیر کے اوپر کیوں نہ ڈالا تاکہ اسے لوگ دیکھ لیتے؟ پھر فرمایا جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ تو دھوکے کی تو بہت ساری صورتیں فی زمانہ جو ہے وہ رائج ہیں۔ ہم میں سے ہر ایک فرد چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے کسی نہ کسی مقام پر دھوکہ دہی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جیسے کاروبار سے متعلق حدیث مبارکہ سامنے ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنے مال کی جو ہے وہ جو نقص والی چیز ہے اس کو چھپاتے ہیں اور عمدہ کوالٹی کو ظاہر کرتے ہیں اور دیتے ہوئے دونوں مکس کر کے دے دیتے۔ اسی طرح جھوٹ بولا جاتا ہے بہت ساری چیزوں میں، تو جھوٹ کے اندر بھی دھوکہ پایا جاتا ہے۔ اسی طرح کسی جگہ نوکری حاصل کرنی ہے تو وہاں پر جعلی ڈگری جو ہے وہ ظاہر کی جاتی ہے، وہ بھی دھوکہ ہے۔ الغرض بہت سارے امور ہمارے جو ہے ساتھ وہ ایسے متعلق ہیں کہ ہم جو ہے وہ دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص ہم میں سے نہیں، بلکہ ایک اور حدیث مبارک میں ارشاد فرمایا کہ مومن ایک دوسرے کے لیے خیر خواہ ہے اور ایک دوسرے سے محبت کرتا ہے، اگرچہ مومن کا گھر اور بدن ایک دوسرے سے دور ہو، یعنی بھلے دور دور رہتے ہوں لیکن ایک مومن دوسرے کے لیے خیر خواہی کا جذبہ رکھتا ہے اور اس سے محبت رکھتا ہے۔ اور فرمایا فاسق لوگ ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں اور خیانت کرتے ہیں اگرچہ ان کے گھر اور بدن قریب ہوں۔ اسی طرح فرمایا کہ مومن دھوکہ کھا جانے والا ہوتا ہے، یعنی اپنے کرم کی وجہ سے دھوکہ کھا جاتا ہے، بے عقلی کی وجہ سے نہیں بلکہ چشم پوشی کرتے ہوئے بھی دھوکہ کھا جاتا ہے۔ جبکہ جو شخص فاجر ہوتا ہے، دھوکہ دینے والا، وہ بد خلق ہوتا ہے، اس کا اخلاق اچھا نہیں ہوتا۔ تو ہم پر بھی یہ لازم ہے کہ اپنے تمام معاملات کے اندر، چاہے وہ معاملات دینی ہوں، دنیاوی ہوں، معاشرتی ہوں، گھر کے ہوں، شادی بیاہ کے معاملات ہوں، بچوں کی جو ہے وہ پڑھائی سے متعلق معاملات ہوں، اپنی نوکریوں سے متعلق ہوں، اپنی اولاد کی نوکریوں سے متعلق ہوں، ہر جگہ ہمیں دھوکے سے بچنا یہ ضروری ہے کہ جب ہم دین اسلام کی اس چیز کے اوپر عمل کریں گے کہ دھوکے سے بچیں گے، کسی بھی مسلمان کو دھوکہ نہیں دیں گے، دوسرے مسلمان کے لیے خیر خواہ بنیں گے، تو اس صورت کے اندر جو ہے وہ حقیقی معنوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے ہوں گے، حضور کی جماعت میں سے ہوں گے، ورنہ حضور نے فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کتنی بڑی وعید ہے کہ جس کو حضور فرما دیں کہ وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے ہر ایک کے اوپر بچنا ضروری ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صاحب آپ نے فرمایا ہاتھ میں تری ہو، تو ہاتھ میں تری سے کیا مراد ہے؟ اس کی تری سے مراد نمی جو موجود ہوگی نا ہاتھ میں، یعنی دھونے میں تو 2 بوند قطروں کا بہہ جانا ضروری ہے، تو یہاں پر وہ 2 بوند بہے نہیں، بھلے بوند نہ بہے، تو ہاتھ جب اگر آپ نے ہاتھ دھویا ہے، اب وہ ہاتھ میں سے پانی تو گزر گیا، اب اس میں نمی جو ہے وہ تری موجود ہے، تو وہ تری جو ہے وہ اس کا پہنچنا یہ مسح کے اندر ضروری۔ چہرے کے اندر جیسا کہ بیان کیا کہ جب بھی چہرہ جو دھونا ہے تو چہرے میں کا داڑھی کا وہ حصہ جو کہ چہرے کی حد میں آ رہا ہے، چہرے کی حد آپ کو کیا بیان کی گئی؟ پیشانی کے بالوں سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک، تو تھوڑی یہ جو دانت جو نیچے والے جم رہے ہیں جس ہڈی پر، یہ تھوڑی کہلاتی ہے۔ تو اس حصے تک میں جو داڑھی آ رہی ہے، اس داڑھی کا دھونا جو ہے وہ فرض ہے، اس طور پر کہ اگر بال گھنے ہیں تو بالوں کا دھونا فرض، اور اگر بال گھنے نہیں ہیں تو جلد کا، داڑھی کے نیچے جو کھال ہے اس کا دھونا فرض ہے۔ اب اس کے بعد جو نیچے لٹک رہی ہے داڑھی، اس کا دھونا جو ہے وہ، اس کا مسح کرنا سنت ہے اور اس کا دھونا جو ہے وہ مستحب ہے وضو میں، اور غسل کے اندر مکمل کا دھونا فرض ہے۔
السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ حضرت یہ بتائیں کہ سنت طریقے سے جب غسل کیا جاتا ہے تو پہلے وضو ہوتا ہے. وضو میں پیر دھل جاتے ہیں تو غسل کے اندر پیر دھونا، پیر کا تلا دھونا فرض ہے؟ دیکھیں وضو کے اندر تو چوتھا جو فرض بیان کیا گیا وہ تو ٹخنوں سمیت دونوں پاؤں کا دھونا ہے. تو اب پاؤں میں یہ نہیں کہ صرف اوپر کا حصہ دھونا ضروری ہے بلکہ تلووں کا دھونا بھی ضروری ہے. اور غسل کے اندر تو ویسے ہی سر کے بال سے لے کے جو ہے وہ پاؤں کے ناخن تک ہر چیز کا دھونا ضروری ہے، تو اس کے اندر بھی تلووں کا دھونا فرض ہے. اگر آپ کا سوال یوں ہے کہ غسل سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، غسل سے پہلے ہم وضو کرتے ہیں، یعنی سنت طریقہ یہ ہے کہ غسل سے پہلے وضو کیا جائے پھر غسل جو ہے وہ کیا جائے. تو اب جو اعضاء دھل گئے وضو کے اندر تو وہ تو دھل گئے، اگر ان پر غسل میں دوبارہ پانی نہیں بھی بہتا تو غسل تو ہو جائے گا، غسل ہو جائے گا. ہاں یہ ایک ذہن میں آتا ہے کہ کیا جب وضو کر لیا تو اب کیا کپڑے اتارنے کے بعد وہ وضو ٹوٹ گیا؟ تو ایسا نہیں ہے. جیسے کہ بیان کیا کہ جو عوام میں یہ مشہور ہے کہ اپنا ستر دیکھنے سے یا کسی دوسرے کا دیکھنے سے وضو ٹوٹ جائے، ایسا نہیں ہے. تو وضو برقرار ہے. ہاں غسل کے اندر یہ کہا گیا ہے کہ اگر کسی ایسی جگہ غسل کر رہے ہیں جہاں پر پانی ٹھہر رہا ہے، جہاں پر پانی ٹھہر رہا ہے، آپ ایسی جگہ کھڑے ہوئے ہیں کہ وہاں پانی ٹھہرتا ہے، تو اب وہ سارا جو مستعمل پانی ہے یا بعض صورتوں میں ناپاک پانی بھی ہو سکتا ہے کہ اگر جسم پر نجاست لگی ہے تو وہ پانی نیچے گرنے والا ناپاک بھی ہے، اس میں آپ کے پاؤں پڑے ہوئے ہیں. تو اس میں یہ فرمایا کہ جب مکمل غسل کر لیں تو پھر جب اس جگہ سے علیحدہ ہٹ جائیں تو پھر اپنے ان پاؤں کو اچھے طریقے سے دھو لیں. نجاست والے پانی کی صورت کے اندر تو پاؤں نجس تھے اس وجہ سے دھو لیں، اور اگر پانی نجاست والا نہیں تھا، مستعمل تھا فقط، تو اس صورت کے اندر بھی پانی سے جو ہے وہ پاک پانی سے غیر مستعمل پانی سے دوبارہ آپ جو ہے وہ پاؤں کو علیحدہ سے دھو لیں. غسل کے بعد وضو کرنا ضروری نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غسل کے بعد بغیر وضو کیے ہی جو ہے وہ نماز ادا فرماتے تھے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے جو سنا اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے، اسے دوسروں تک پہنچانے کی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. حسب معمول دعا پڑھ لیجیے. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. یہ جو دعا پڑھائی ہے یہ کتاب پڑھنے کی دعا تھی. اس کی فضیلت یہ ہے کہ جو انشاءاللہ عز و جل کتاب وغیرہ پڑھنے سے پہلے، دینی کتاب یا اسلامی سبق پڑھنے سے قبل یہ دعا پڑھ لے گا
تو انشاءاللہ جو کچھ پڑھیں گے یاد رہے گا. صلو علی الحبیب. آج انشاءاللہ عز و جل سبق نمبر 2 کا آغاز کریں گے اور ساتھ ہی انشاءاللہ نماز کے اذکار میں ثنا کی ادائیگی بھی انشاءاللہ درست کریں گے. سبق نمبر 2 حروف مرکبات پر مشتمل ہے. مرکب ایک سے زائد ملے ہوئے حروفوں کو حروف مرکبات کہا جاتا ہے. کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا وہ ایک ایک حرف حروف مفردات تھے، الف، با، تا، اس طرح. اور آج جو حروف پڑھیں گے وہ ہیں حروف مرکبات، ایک سے زائد حروف جو ملا کر پڑھے جاتے ہیں. آئیے اپنے اس سبق کا آغاز کرتے ہیں، لیکن سبق کے آغاز سے پہلے ایک اہم بات میں عرض کروں کہ جس طرح تختی نمبر 1 میں ہم نے مخرج بھی سمجھا، ادائیگی بھی سیکھی اور اس کی نیت بھی کی کہ انشاءاللہ ہم اس کو درست کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کریں گے، تو اب وہی سلسلہ تختی نمبر 2 میں بھی ہونا چاہیے. اگر پہلی تختی میں محنت کر لی اور دوسری تختی میں ادائیگی درست نہ رکھی گئی تو پیارے اور میٹھے اسلامی بھائیوں، ہماری یہ پہلی تختی پڑھنے کا کوئی فائدہ ہی نہ ہوگا. تو پہلی تختی کا فائدہ حاصل کرنا ہے تو دوسری تختی کو بھی پہلی تختی کی طرح پڑھنا ہے. صحیح؟ آئیے اس کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 2 حروف مرکبات. چونکہ بہت سارے اسلامی بھائی ایسے بھی ہیں جن کے پاس شاید مدنی قاعدے نہیں ہیں، تو یہاں پر اسکرین موجود ہے، تو اسکرین میں دیکھ کر آپ آسانی سے اس کو پڑھ سکتے ہیں. الف الف. مدنی قاعدے کی سبق نمبر 1 میں آپ کو یاد ہوگا ہم نے الف پڑھا تھا اور یہ بھی سنا تھا کہ اس کو غلط طریقے سے پڑھا جاتا ہے، جیسے الف، الف. اگر اس کو درست اگر اس کی ادائیگی دیکھنی ہو تو ہم اس کی صرف ہجے کر لیں. حمزہ زبر آ، لام فا زیر لف، الف. تو آئیے اس کو درست پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. الف الف لام الف لام الف. یہ دونوں لام الف تھوڑے سے مختلف ہیں. قرآن پاک میں اس طریقے کا بھی لام الف آتا ہے اور اس انداز پر بھی رسم الخط موجود ہے. تو یہ دونوں لام الف ہیں، لیکن لام کو اسی طرح کھینچا جس طرح ہم نے پہلی تختی میں 3 الف تک کھینچ کے پڑھا تھا. آگے ہے با الف نون الف. نون کو 3 الف تک کھینچ کے پڑھیں گے. نون الف. یعنی یہاں آپ کو ایک احتیاط نظر آ رہی ہے کہ جس طرح پہلی تختی میں حروف کی ادائیگی ہم نے مکمل طور پر ادائیگی کی، چاہے وہ مقدار کے حوالے سے ہو یا ادائیگی کے حوالے سے ہو، تو یہاں پر بھی اس کا پورا پورا خیال رکھنا ہے. ورنہ بچپن میں تو عموماً ہم نے جو پڑھا تھا وہ اسی طرح پڑھا تھا، لام الف با الف تا الف کاف الف لام با کاف تا. اب پہلی تختی کی ساری ادائیگی تو ہماری کمزور ہو گئی، تو یہاں پر بھی ہم نے ادائیگی کا پورا پورا خیال رکھنا ہے. تا الف یا الف سا الف شین الف سین الف فا الف قاف الف. یہ اسکرین پر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. تو اگر کسی کے پاس کسی اسلامی بھائی کے پاس مدنی قاعدہ موجود نہ ہو تو وہ اسکرین پر دیکھ کر اس کو
پڑھ سکتا ہے. جیم الف خا الف. اب یہ حرف پر ہے خا, صحیح ہے, اس کو پر ہی ادا کریں گے. خا الف ح الف عین الف عین الف صاد الف ضاد الف طا الف. طا کو پر پڑھیں گے. یہ آپ نے تختی نمبر 1 میں بھی اس کا مخرج سیکھا اور سمجھا تھا. طا کو پر ادا کریں گے. اور طا کے حوالے سے ایک آسانی آپ کے گوش گزار کی تھی کہ عموماً اردو میں ہم طا پڑھتے ہیں, توئیں پڑھتے ہیں, توئیں زوئیں. اور قرآن پاک میں جب ہم ادائیگی درست کرنے پر آتے ہیں تو اتنا کر لیتے ہیں تواں تو یعنی ہونٹوں کو گول کر کے پڑھتے ہیں. اب چونکہ اس حرف کو پورا ادا کرنا ہے, ہونٹ بھی ہمارے گول نہ ہو, یہ تواں کی مثل بھی نہ ہو, تو آسان طریقہ کیا ہے, آپ پڑھ لیجئے تا, حرف تا 2 نقطے والا. کیسے پڑھتے ہیں؟ تا تا. اب اس کو صرف پر کرنا ہے, صحیح ہے. تو تا کو آپ پر کر دے, تو بن گیا. اب انشاءاللہ تواں کی آواز نہیں آئے گی, ناک میں جو آواز چلی جاتی ہے اس سے بھی آپ محفوظ رہیں گے. تو الف وا الف. وا میں بھی یہی ہے کہ وا پڑھا جاتا ہے, اس کو ہونٹ گول کر کے پر کیا جاتا ہے, تو جس کی وجہ سے یہ وا کے بجائے وا بن جاتا ہے. تو اس میں بھی وہی پریکٹس اگر ہو جائے, لال کی لا پڑھ کے وا کر دیں, لا وا, اسی انداز پہ, تو انشاءاللہ پر بھی ہو جائے گا اور ہونٹ بھی گول نہیں ہوں گے. وا الف وا الف میم الف ہا الف کاف الف لام با کاف با کاف تا کاف سا. سا اسی احتیاط کے ساتھ کہ زبان کا سرا, اس کا جو مخرج ہے سا کا, زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے, یہاں سے سا ادا ہوتا ہے. تو آپ کوشش کیجئے کہ یہیں سے ادا ہو. بعض اوقات سا کے لیے زبان یا تو باہر نکل آتی ہے یا پھر سیٹی کی آواز نکل آتی ہے, تو اس کو درست ادا کریں گے بغیر سیٹی کے. کاف سا کاف فا تو با. اب یہاں دیکھیے تو اور با دونوں کی ایک ہی مقدار ہے, اس حرف کی مقدار 1 الف کے برابر ہے, لہذا اس حرف کو, دونوں حرف کو ایک ہی الف تک کھینچ کر پڑھا گیا. آگے سین لام شین لام شین لام نہیں پڑھیں گے, جیسے پہلے شاید پڑھنے کا سلسلہ ہو, سلام شلام صاد لام ضاد لام, اس طرح نہیں پڑھیں گے. یہ بار بار اس لیے میں عرض کر رہا ہوں کہ ہم بھول جاتے ہیں, ہماری توجہ نہیں رہتی, پھر جو ہمارے جو مخارج جو پہلے درست تھے وہ بھی پھر برقرار نہیں رہتے, اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہماری ادائیگی بہت کمزور ہے. تو دراصل ہم اگر توجہ دیتے رہیں اور اسی انداز پر پڑھتے رہیں
حرف کی ادائیگی اسی انداز پر کرتے رہیں تو انشاءاللہ کبھی حرف کی ادائیگی کمزور نہیں ہوگی. دوبارہ سین لام شین لام صاد لام ضاد لام فا لام قاف لام عین لام عین لام کاف لام کاف نون طا نون ظا نون. اگلے صفحے پر جیم دال خا دال ح دال عین دال غین دال حاء ذال حاء ذا. حاء کچھ باریک ادا ہوتا ہوا محسوس ہو رہا ہے آپ کی طرف سے, اس کو تھوڑا سا پر کر لیجیے. حاء ذا حاء زال نہیں ہے, یہ زا ہے, زا. زال تو زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے ادا ہوتا ہے, اور یہ زا دونوں دانتوں کو بند کر کے زبان کو نیچے لگاتے ہیں. زا, اس میں سیٹی کی آواز. حاء ذا ذا حاء ذا. اگلا حرف ح را با را یا را طا را ظا را با میم نون میم تا میم یا میم ثا میم شین میم لام جیم عین جیم. اس کے بعد کون سا حرف ہے؟ سارے مل کر پڑھیں. ماشاء اللہ عز و جل. آپ کی توجہ ہے, صرف اس حوالے سے تھوڑی سی مزید توجہ بڑھانا چاہ رہا تھا.
بعض اوقات پڑھتے پڑھتے بعض اوقات توجہ کہیں اور چلی جاتی ہے، تو پوری توجہ ہوگی کہ کون سا حرف ادا کر رہے ہیں، مخرج صحیح ادا ہو رہا ہے کہ نہیں، مقدار پوری ادا ہو رہی ہے کہ نہیں، یہ ساری چیزیں ضروری ہے. ح جیم با جیم با عین یا عین نون صاد فا صاد قاف ضاد با سین یا سین تا سین فا قاف 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 شین قاف سین قاف عین قاف ح قاف. مدنی قاعدے کا سبق یہیں تک انشاءاللہ عز و جل. کل اس سے آگے مزید بڑھیں گے. آج نماز کے اذکار میں انشاءاللہ عز و جل ثنا کی ادائیگی درست کرنے کی کوشش کریں گے. صلو علی الحبیب. مدنی قاعدے کی تختی نمبر 22 نماز کے اذکار اس کے اندر موجود ہیں، تو مدنی قاعدے کے اندر بھی دیکھ کر پڑھ سکتے ہیں. اسکرین پر بھی ثنا آپ کو نظر آ رہی ہوگی، وہ بھی انشاءاللہ اس کے ذریعے سے بھی آپ ترکیب بنا سکتے ہیں. پڑھیے سبحانک اللہم. سبحانک اللہم جو غلط ادائیگی ہے وہ میں بیان کر رہا ہوں. سبحانک اللہم جلد بازی میں عموماً جب نماز کا آغاز ہوتا ہے جلدی جلدی پڑھنے کا ایک سلسلہ ہوتا ہے تو ہم بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں، پڑھنے میں بھی بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں. تکبیر تحریمہ اس کی بھی ادائیگی صحیح نہیں ہو پاتی. اللہ اکبر ہے جیسے کل ہم نے ادائیگی کی تھی، دوہرا لیجئے اللہ اکبر. اللہ اکبر نہیں ہے، وکبر تو پھر واو آ گیا نا. ہو ہم ہا پیش ہو ہے، حمزہ کاف زبر اک ہے، تو کیا ہو گیا ہو اک. ہو اک ادائیگی کر لیجئے ہو اک، کیونکہ ہا اور حمزہ میں بعض اوقات فرق نہیں رہ پاتا. اللہ اکبر. اب پڑھتے ہیں اللہ اکبر، پڑھتے ہیں اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر نہیں ہے، اللہ اکبر. ہو اکبر اللہ اکبر. تو جیسے تکبیر تحریمہ میں بہت ساری غلطیاں ہو جاتی جلد بازی کی وجہ سے یا توجہ نہیں ہوتی. تو پیارے میٹھے اسلامی بھائیوں یہ بھی نیت کر لیجئے کہ نماز انشاءاللہ عز و جل نماز کے جتنے بھی اذکار ہیں اسے پوری توجہ کے ساتھ پڑھیں گے اور درست ادائیگی کرنے کی کوشش کریں گے. سبحانک اللہم. سبحان
नकल्लाह, सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व बिहम्दिका व बिहम्दिका। अब दोनों को मिला लेते। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तबारक अस्मुका। व तबारक अस्मुका में और है, उसकी पूरा अदायगी करेंगे। व तबारक अस्मुका, तीनों कलमात को मिलाकर पढ़ते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। व तबारक अस्मुका। आगे व तआला जद्दुका व तआला जद्दुका। अब यहाँ भी गलती, उमूमी गलती जो सुनने में आती है ना, व तआला जद्दुका, व तआला जद्दुका, लाम को नहीं खींचते, व तआला जद्दुका, व तआला जद्दुका। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। अलग से व तआला जद्दुका पढ़ेंगे तो एहतियात होगी, लेकिन कलमे के साथ हम पढ़ेंगे तो थोड़ी सी मश्क हो जाएगी, प्रैक्टिस हो जाएगी कि हमारा लाम खड़ा ज़बर ला ये दुरुस्त हुआ कि नहीं। व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका। वला इलाहा गैरुक वला इलाहा गैरुक वला इलाहा गैरुक। एक मर्तबा फिर पढ़ लेते हैं। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका वला इलाहा गैरुक। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, आज हमने सना की अदायगी की। उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी मश्क को बढ़ाएंगे, मज़ीद पढ़ते रहेंगे और दुरुस्त अदायगी हमेशा करते रहेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह अज़्ज़ा वजल हमारे लिए आसानी फरमाए, हमें दुरुस्त अंदाज से कुरान मजीद पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबिय्यिल अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। गुजारे कैसे जिंदगी, आओ उलमा से पूछ ले। आए जो मुश्किल पेश कोई, आओ उलमा से पूछ ले।